مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے شاہنواز، اس لیے میں نے یہ کام تمہیں سونپا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے بہت اچھے طریقے سے پورا کرو گے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ مجھ پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ سلمان صاحب کو شاہنواز کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی۔ انہیں ہمیشہ سے ہی شاہنواز بہت پسند تھا، کیونکہ وہ بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار نوجوان تھا۔ تم جانتے ہو شاہنواز، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی فارمیلٹی نہیں رہی، اور میں ہمیشہ ہر بات تم سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں کافی دنوں سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن تمہاری مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں مل پایا۔ جی سر، بتائیے کیا بات ہے؟ شاہنواز نے فوراً سے کہا تھا، کیونکہ اسے سلمان صاحب کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے شاہنواز کے کچھ لوگ، ابھی انہوں نے بات شروع ہی کی تھی کہ جب ایک چھوٹی سی گڑیا بھاگتے ہوئے ان کے قریب آئی اور فوراً ان کی گود میں بیٹھ گئی۔ بابا، مشل نے ان کے سینے سے لگتے ہی اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور زور سے اپنے بابا کو ہگ کر لیا۔ جی بابا کی جان، کیا ہوا میری گڑیا کو؟ سلمان صاحب سمجھ گئے تھے کہ مشل کسی چیز سے خوفزدہ ہو کر ان کے پاس آئی تھی۔ اسے جب بھی کسی چیز سے ڈر لگتا تھا، وہ اسی طرح سے اپنے بابا کے گلے لگ کر چھپنے کی کوشش کرتی تھی۔ بابا، وہ ٹی وی میں اتنی خوفناک چیز لگی ہوئی تھی، میں نے بس تھوڑی سی دیکھی اور مجھے ڈر لگنے لگا، اسی لیے میں آپ کے پاس آ گئی، کیونکہ میرے بابا میرے ہیرو ہیں، اور ہیرو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا۔ مشل نے تھوڑا سا چہرہ اوپر کر کے انہیں اپنے آنے کی اور اپنے ڈر کی وجہ بتائی تھی، جبکہ سلمان صاحب اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ جی بالکل، آپ کے بابا آپ کے ہیرو ہیں اور آپ کو ہمیشہ پروٹیکٹ کریں گے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے وہ خوفناک چیز کیوں دیکھی؟ جب آپ کو ایسی چیزوں سے ڈر لگا ہے تو پھر کیوں آپ دیکھتی ہو؟ بابا، وہ میں نے نہیں لگائی تھی، خود سے لگ گئی تھی، میں تو وہاں پر کارٹون دیکھ رہی تھی، سچی میں۔ اچھا جی، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ شاہنواز پاس بیٹھا دونوں باپ بیٹی کی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ میں دکھ، تکلیف، اداسی، کیا کچھ نہیں تھا۔ اسے بھی اپنے بچپن کی یاد آئی تھی، جب وہ بھی اسی طرح سے اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا تھا، لیکن گزرتے وقت نے ایک ایک کر کے اس سے اس کی ہر خوشی چھین لی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ وہ ایک مضبوط انسان تھا، اپنے دکھوں اور اپنے غموں کو چھپا کے رکھنے والا۔ سر، مجھے اجازت دیں، مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے۔ ہم باقی کی ڈسکشن شام میں کر لیں گے، میں شام کو دوبارہ چکر لگا لوں گا، شاہنواز نے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب مشل اتنی جلدی اپنے بابا کے پاس سے کہیں نہیں جائے گی، اور اس کی موجودگی میں وہ لوگ کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکے تھے، اور کچھ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹی اپنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، اسی لیے اس نے جانا بہتر سمجھا۔ ٹھیک ہے شاہنواز، تم جاؤ، شام میں اگر تم فری ہوئے تو آ جانا، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، اور ڈسکس بھی کرنی ہے۔ جی سر، وہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ مشل نے بھی اسے دور جاتے دیکھا تھا۔ بابا، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی میری گڑیا، پوچھو، کیا بات ہے؟ کیا یہ بھی آپ کی طرح ہیرو ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ سلمان صاحب کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ مشل کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن پھر شاہنواز کا خیال آتے ہی وہ سمجھ گیا تھا۔ جی بالکل میری جان، وہ بھی آپ کے بابا کی طرح ہیرو ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، سب کی پروٹیکشن کرتے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں۔ بابا، سب لوگ آپ کی طرح اور ان کی طرح اچھے کیوں نہیں ہوئے؟ کچھ لوگ برے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس دنیا میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں میری جان۔ بابا، کیا وہ برے لوگ ہمیں بھی مار دیں گے، جیسے کل ٹی وی میں دیکھا تھا؟ انہوں نے اتنے لوگوں کو مار دیا تھا۔ مشل کی بات سن کر سلمان صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایسی چیزوں سے دور رکھتے تھے، لیکن کل وہ ٹی وی پر نیوز سن رہے تھے جس میں کل ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جس میں کچھ لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ سلمان صاحب کو لگا تھا کہ مشل اپنے کمرے میں سو رہی ہے، لیکن مشل نیند آنے کی وجہ سے اٹھ کر واپس آ گئی تھی، اور اس نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لی تھیں۔ اس کے بعد سے وہ ایسے ہی عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہی تھی۔ مشل کی آخری بات سن کر سلمان صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔
نہیں میری جان، وہ لوگ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک آپ کے بابا آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے بابا کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایسے برے لوگ کبھی بھی آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا اور دوبارہ اسے کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن دل میں عجیب سا خوف بڑھنے لگا تھا۔ ہائے شاہ نواز، کیسے ہو تم؟ تم اس وقت یہاں؟ شاہ نواز نے جیسے ہی باہر جانے کے لیے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا تھا، سامنے آرزو کھڑی تھی۔ ہاں میں، کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا مطلب تھا کہ تم بنا بتائے ایسے اچانک سے آئی ہو، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ تو بتاتی کیسے؟ پچھلے 2 دن سے تمہیں فون کر رہی ہوں لیکن تم میرا فون اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اسی لیے مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر مسٹر شاہ نواز کہاں مصروف ہیں۔ خیر، مصروف تو میں واقعی میں ہوتا ہوں۔ اچھا، اب ساری باتیں یہیں دروازے پر کھڑے ہو کر ہی کرنے کا ارادہ ہے، اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ اوہ ہاں، آؤ نا۔ شاہ نواز نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا تھا۔ شاہ نواز ابھی وقت نکال کر سلمان صاحب سے ملنے کے لیے جانے ہی والا تھا، کیونکہ صبح ان کی بات ادھوری ہی رہ گئی تھی، لیکن اچانک آرزو کا آ جانا، اور وہ بھی اس طرح سے بنا بتائے، شاہ نواز کو کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ لیکن وہ اس کی کافی پرانی دوست تھی اور ویسے بھی اس کے گھر آئی تھی، اس لیے اسے جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا لوگی تم؟ چائے یا پھر کافی؟ کافی، لیکن ابھی نہیں، اس سے پہلے ہم دونوں ساتھ میں ڈنر کریں گے۔ آرزو آتے ہی اپنا بیگ ایک طرف رکھ کے صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ ڈنر ہم ساتھ میں ضرور کرتے، لیکن آرزو، مجھے ایک بہت ضروری کام کے لیے جانا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ڈنر نہیں کر سکتا۔ شاہ نواز نے آخر کار اسے اپنے جانے کا بتا ہی دیا تھا۔ آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں جب بھی تم سے ملنے کے لیے آتی ہوں تم کام کا کہہ کر چلے جاتے ہو۔ روزانہ کام ہی کرتے ہو، اگر آج ایک دن تھوڑا سا کام نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں ضرور تمہاری بات مانتا، لیکن کام بہت ضروری ہے، اس لیے میرا جانا بھی ضروری ہے۔ ڈنر کرنے کے بعد چلے جانا۔ میں کون سا تمہیں پوری رات کے لیے اپنے ساتھ باندھ رہی ہوں، اور اب میں مزید تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ خاموشی سے یہاں بیٹھو اور مجھے کھانا بنانے دو۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کھانا بناؤں گی۔ آرزو کے اتنے اصرار پر شاہ نواز مزید کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ سلمان صاحب سے ملنے کے لیے چلا جائے گا۔ شاہ نواز کو کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کی اتنی مداخلت پسند نہ تھی، لیکن آرزو کبھی کبھار اس کی اور اپنی دوستی کا فائدہ اٹھا کر ایسا کر جاتی تھی، جبکہ وہ دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا تھا۔ بابا، مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ میرے پاس رہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے میری گڑیا، ڈر کس بات کا؟ میں آپ کے پاس ہی تو بیٹھا ہوں، چلو شاباش، سو جاؤ۔ وہ بھی مشل کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے تاکہ وہ جلدی سو جائے، کہ جب اچانک باہر سے فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ فائرنگ کی آواز سن کر مشل، جو نیند میں جانے ہی والی تھی، فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور فوراً اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ بابا، یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، آپ اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ مشل نے جلدی سے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ اسے لے کر گھر کے ایک خفیہ کمرے میں آ گئے تھے، جہاں آج سے پہلے مشل کبھی نہیں گئی تھی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ پیچھے کی جانب کھلتا تھا، جہاں سے کوئی بھی آسانی سے اگڑ سے باہر نکل سکتا تھا۔ مشل بیٹا، اب میری بات دھیان سے سننا، آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکلیں گی۔ باہر کچھ بھی ہو جائے، جیسی بھی آوازیں آئیں، آپ نے باہر نہیں آنا۔ آپ یہیں بیٹھ کر انتظار کرنا، تھوڑی دیر میں شاہ نواز یہاں آ جائے گا اور آپ اس کے ساتھ چلی جانا، اور وہ جیسے آپ کو کرنے کے لیے کہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، اس کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے بابا بھی آپ کے پاس جلدی آ جائیں گے۔ لیکن بابا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے یہاں پر اکیلے ڈر لگے گا بابا، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں۔ بیٹے کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے تو سلمان کے قدم رک گئے تھے، لیکن یہ وقت رکنے کا نہیں تھا۔ دشمن پہلے ہی سر پر پہنچ گیا تھا، اور اب مزید یہاں رک کر دشمن کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا تھا۔ روتی ہوئی مشل کو اس کمرے میں بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اب ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے شاہ نواز کو فون کیا تھا۔
کھانا تیار ہے شاہو، آ جاؤ، آج میں نے سب کچھ تمہاری پسند کا بنایا ہے، مجھے یقین ہے تمہیں سب کچھ بہت اچھا لگے گا۔ اس کے بعد کافی میں تمہارے ہاتھ کی پیوں گی۔ آرزو کھانا ٹیبل پر لگا کر شاہ نواز کو بلانے آئی تھی جب وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سر، اتنی بڑی بات تھی اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاہ نواز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، مجھے صرف مشل کی فکر ہے۔ میں نے اسے گھر کی بیسمنٹ میں بند کر دیا ہے، اتنی جلدی وہاں تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے تم بنا وقت ضائع کیے وہاں پہنچو اور پچھلے دروازے سے مشل کو لے کر یہاں سے چلے جانا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ لیکن سر، آپ اکیلے؟ شاہ نواز، تو میری فکر مت کرو، جتنا کہا ہے وہ کرو۔ اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری مشل ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جلدی سے پہنچا اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اگر زندگی رہی تو دوبارہ بات ہوگی، ورنہ میری بیٹی مشل تمہارے حوالے ہے، اس کا خیال رکھنا۔ فون بند ہوتے ہی شاہ نواز جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس نے اپنی گن لی تھی اور ایک دو اور ضروری چیزیں اٹھائی تھیں۔ ارے شاہو، کیا ہو گیا ہے؟ اب کمرے میں بند کیوں ہو گئے ہو یار؟ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلا تھا اور اس کا رخ باہر کی طرف تھا، جبکہ پیچھے آرزو اسے آوازیں دیتی رہی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کہاں جا رہے ہو تم؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کس کا فون تھا؟ اور اچانک سے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں شاہو؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ مگر وہ بنا کسی بات کا جواب دیے گھر سے باہر نکل گیا تھا، جانے سے پہلے اپنا کمرہ لاک کر گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ہر بار میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اتنی محبت سے میں نے اس کے لیے اتنا اچھا کھانا بنایا تھا۔ کھانا تو دور کی بات ہے، اس نے ایک نظر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور مجھے بنا بتائے گھر سے باہر چلا گیا۔ مسٹر شاہ نواز، میں اتنی بھی بے مول لڑکی نہیں ہوں جو تم ہر بار اس طرح سے میرے ساتھ کرتے ہو۔ میں ہی پاگل ہوں جو ہر بار تمہارے پیچھے بھاگی چلی آتی ہوں۔ غصے سے آرزو نے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ اس کا بنایا ہوا کھانا ویسے ہی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ شاہ نواز سے بات کرنے کے بعد سلمان نے اپنی گن نکالی تھی اور اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں تھا، اور اب اس کا رخ باہر کی طرف تھا تاکہ اپنے گھر میں گھسنے والے دشمنوں کو وہ ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ مشل گڑیا، تم ٹھیک ہو؟ شاہ نواز 10 منٹ میں ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آیا تھا اور یہ خفیہ راستہ تھا گھر میں داخل ہونے کا، جس کا شاہ نواز اور سلمان کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں تھا۔ شاہ نواز کو بھی سلمان نے اس لیے بتایا تھا کہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو اسے بلا سکیں۔ ہیرو جی، آپ آ گئے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، بابا مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ مشل نے روتے ہوئے شاہ نواز کو بتایا اور وہ اس کی بات سن کر چہرہ جھکا گیا۔ چلو اٹھو مشل، ہمیں جلدی جلدی یہاں سے نکلنا ہے۔ شاہ نواز نے مشل کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ لیکن ہیرو جی، بابا تو اندر ہیں، انہیں تو آ لینے دیں، پھر ہم سب ساتھ جائیں گے۔ مشل، آپ کے بابا آ جائیں گے، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ مشل کو اچانک اپنے بابا کی بات یاد آئی تھی کہ اسے ہیرو کی بات ماننی ہے، وہ جیسے کہے ویسے ہی کرنا ہے، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ شاہ نواز اسے اسی راستے سے گھر سے باہر لے آیا تھا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ لے آیا۔ پورے راستے اس کے دل و دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ جانے اس کے سر کس حال میں ہوں گے، اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اگر آج انہوں نے مشل کی ذمہ داری اسے نہ دی ہوتی تو وہ ان کے ساتھ مل کر دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا، لیکن فی الحال اس پر مشل کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری ہمیشہ پوری ایمانداری سے نبھاتا تھا۔ مشل گڑیا، تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، ٹھیک ہے؟ میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ہیرو جی، مت جائیں، آپ بھی مجھے بابا کی طرح اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مشل نے جلدی سے شاہ نواز کا بازو پکڑ لیا تھا۔ مشل میرا بچہ، میرا جانا ضروری ہے، ورنہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ میں آپ کے بابا کو لینے جا رہا ہوں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ہیرو جی؟ آپ واقعی میں میرے بابا کو لینے جا رہے ہیں؟ جی بالکل سچ۔ ٹھیک ہے،
لیکن آپ جلدی آ جائیے گا اور بابا کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیے گا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے مشل، تم بہادر بچی ہو نا. شاہ نواز نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے. جانے کیوں اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کبھی اسے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن اس وقت اس کا جانا سب سے زیادہ ضروری تھا. مشل کو اس نے اپنے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی لگا دیا تھا. کمرے کی ساری لائٹ چلا دی تھی تاکہ اسے ڈر نہ لگے. کھڑکیاں دروازے اچھی طرح سے بند کر دیے تھے اور اب اس کا رخ سلمان کے گھر کی طرف تھا. مشل نے ٹی وی پر اپنے فیورٹ کارٹون لگائے تھے اور خاموشی سے بیٹھ کر دیکھنے لگی. پورا کمرہ روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، اسی لیے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا. اور ویسے بھی وہ اس بات سے پرسکون تھی کہ تھوڑی دیر میں اس کے بابا بھی اس کے پاس آ جائیں گے. گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا. ہر جگہ چیزیں ٹوٹی بکھری پڑی تھیں. گھر میں جتنے بھی دشمن گھسے تھے سب کی لاشیں زمین پر پڑی تھیں، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے سر نے اپنے گھر میں گھسنے والے ایک بھی دشمن کو زندہ نہیں چھوڑا تھا. سر، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بھاگتا ہوا اندر والے حصے میں آیا تھا جہاں سامنے ہی اسے سلمان زخمی حالت میں نظر آیا. وہ بھاگ کر ان کے قریب گیا تھا. ان کے جسم سے بہتا خون دیکھ کر زندگی میں دوسری مرتبہ شاہ نواز کا دل کانپ گیا تھا. اس کے دل میں ایک ڈر تھا، کسی کو کھو دینے کا ڈر. وہ آئی سی یو کے باہر کھڑا کسی اچھی خبر کے انتظار میں تھا کہ جب اچانک سے اسے مشل کا خیال آیا. اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا تھا اور کسی کو فون ملانے لگا. ہاں احمد، تم جلدی سے ہاسپٹل پہنچو. ہاں سب خیریت ہے، یہاں آؤ گے تو پھر بات ہوتی ہے. تھوڑی ہی دیر بعد احمد وہاں موجود تھا. کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ اتنی ایمرجنسی میں تم نے مجھے بلایا ہے اور وہ بھی ہسپتال میں. سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے سلمان. سلمان سر کے گھر پر کسی نے حملہ کر دیا تھا. ان کو گولیاں لگی ہیں. وہ آئی سی یو میں ہے اور ڈاکٹر ابھی تک کچھ نہیں بتا رہے. کیا؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں؟ اچھا چھوڑو، یہ سب فکر مت کرو، سر بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. احمد، تم یہیں پر ان کے پاس رکو اور مجھے فون پر ان کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتے رہنا. اس وقت میرا گھر جانا بہت ضروری ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا. ٹھیک ہے یار، تم بے فکر ہو کر جاؤ، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں سب سنبھال لوں گا. شاہ نواز فوراً ہسپتال سے نکلا تھا اور اس کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف تھا تاکہ وہاں جا کر مشل کو دیکھ سکے. جب وہ گھر پہنچا اور اس نے اپنے کمرے میں آ کر دیکھا تو مشل سو رہی تھی. اس کے دل کو سکون ہوا تھا. کمرے سے باہر نکل کر اس نے مشل کے لیے ناشتہ بنایا تھا. اتنے میں کام والی بھی آ گئی تھی اور شاہ نواز ناشتہ بنا کر اپنے کمرے میں لایا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مشل کو کیسے جگائے. وہ کبھی بھی اس کی نیند خراب نہ کرتا، لیکن مشل کو ناشتہ کروا کر اسے سب کچھ سمجھا کر اس نے دوبارہ واپس ہاسپٹل بھی جانا تھا. مشل گڑیا، اٹھو مشل. شاہ نواز نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر اسے جگانا چاہا. جب مشل فوراً سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی. شاہ نواز تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. بابا، آپ آ گئے؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی. آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ شاہ نواز سمجھ گیا تھا کہ وہ ابھی بھی نیند میں ہے، اسے اپنے بابا سمجھ رہی ہے. مشل گڑیا، میں ہوں آپ کا ہیرو، آنکھیں کھولو. شاہ نواز کی آواز سن کر مشل نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس وقت شاہ نواز کے سینے سے لگی ہوئی تھی. ہیرو جی، بابا نہیں آئے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ انہیں لینے جا رہے ہیں اور آپ انہیں لے کر آئیں گے، لیکن آپ تو اکیلے آئے ہیں. میرے بابا کہاں ہیں؟ مشل، آپ کے بابا آ جائیں گے، لیکن پہلے آپ اٹھو اور اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کرو. نہیں، میں اپنے بابا کے بغیر ناشتہ نہیں کرتی. بابا مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے. آپ پلیز انہیں واپس لے آئیں. مشل کا اداس چہرہ دیکھ کر شاہ نواز کے دل کو کچھ ہوا تھا. ابھی تو اس معصوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بابا کس حالت میں ہے. آج میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا، اور اگر آپ اسی طرح سے اچھے بچوں کی طرح میری ہر بات مانیں گی تو آپ کے بابا بھی بہت جلدی آ جائیں گے. ہیرو جی، میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ شاہ نواز کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا. ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے مشل کو بہلا دیا تھا.
اسے ناشتہ کروا کر اس کا فیورٹ کارٹون لگا کر دے دیے تھے، اور اب اس کا ارادہ دوبارہ ہسپتال جانے کا تھا۔ احمد کی بھی 2 مرتبہ کال آ چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ سر کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ سر آپ حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ مشل کی بالکل فکر مت کریں، وہ میرے گھر میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ نواز اسی وقت آئی سی یو میں سلمان صاحب کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے شاہ نواز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ شاہ نواز، مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم ہمیشہ مشل کا خیال رکھو گے، اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، ہمیشہ اس کی حفاظت کرو گے۔ جی سر، آپ فکر مت کریں، جب تک آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے مشل میری ذمہ داری ہے، میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھوں گا، آپ فکر مت کریں۔ نہیں شاہ نواز، میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں، تم وعدہ کرو کہ ساری زندگی اس کی حفاظت کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مشل سے نکاح کر لو، اسے اپنا نام دے دو۔ سر، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شاہ نواز کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ مشل ابھی بچی ہے، میں کیسے یہ سب کر سکتا ہوں؟ تم کر سکتے ہو، اور تم ایسا ہی کرو گے، کیونکہ یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد اگر کوئی میری بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مشل سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ شاہ نواز، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری خواہش کو پورا کرو گے، وعدہ کرو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ سر، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے ساری زندگی موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیا ہوں۔ مجھے فکر صرف اپنی بیٹی کی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سر، جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسا ہی ہوگا۔ میں ہمیشہ مشل کا خیال رکھوں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اپنا نام بھی دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ تم میری بات کبھی نہیں ٹالو گے۔ میرے بعد مشل کو سنبھال لینا شاہ نواز، آج سے وہ تمہارے حوالے ہے۔ اچانک سے ان کا ہاتھ شاہ نواز کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور بولتے ہوئے لب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ سر، کیا ہوا ہے آپ کو؟ سر، آنکھیں کھولے سر، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ نواز فوراً کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ جب ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے تو انہوں نے جو خبر دی تھی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ سلمان صاحب اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ وہیں شاہ نواز کو ایسا لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا، کیونکہ جب سے اس نے فورس جوائن کی تھی سلمان صاحب نے ہمیشہ سے اسے ہر کام میں سپورٹ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اپنا بیٹا کہتے تھے، اور شاہ نواز جس نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، سر سلمان کے روپ میں اسے اپنے بابا جیسے دوبارہ واپس مل گئے تھے، لیکن آج وہ بھی ان سے دور چلے گئے تھے۔ ہاں بولو شاہ نواز، سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے۔ تم ایک کام کرو، مولوی صاحب کو لے کر اور 2 گواہوں کو لے کر میرے اپارٹمنٹ پہنچو جلدی۔ احمد ابھی بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا جب شاہ نواز کی بات سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ مولوی صاحب اور گواہوں کو لے کر پہنچوں؟ 1 منٹ، کہیں تم نکاح تو نہیں کر رہے؟ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں جتنا کہا ہے وہ کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی میں نکاح کر رہے ہو؟ تو ایک بات بتانا پسند کرو گے، یہ کون سا وقت ہے نکاح کرنے کا؟ تم جانتے ہو کہ مجھے جو کرنا ہوتا ہے میں کر گزرتا ہوں، اس کے لیے میں کسی وقت کا یا کسی شخص کا انتظار نہیں کرتا۔ اب جلدی سے اپارٹمنٹ پہنچو۔ لیکن یار میری بات، احمد ابھی بول ہی رہا تھا کہ جب شاہ نواز نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ تم سے جتنا کہا ہے وہ کرو، باقی باتیں بعد میں کر لینا، ابھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں پر مشل موجود تھی۔ ہیرو جی، آپ آ گئے؟ بابا آپ کے ساتھ نہیں آئے کیا؟ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ بابا کہاں ہیں؟ میں کل رات سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی ہے اور نہ ہی وہ خود آئے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ پورا ایک دن مجھ سے دور رہیں اور مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے، ادھر آپ میرے پاس یہاں بیٹھو۔ شاہ نواز نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تھا، اپنا فون نکالنے لگا۔ آپ کے بابا نے آپ کے لیے ایک میسج بھیجا ہے، اسے سنو۔
شاہ نواز نے اپنے موبائل پر ریکارڈڈ کی ہوئی آڈیو چلائی تھی اور موبائل مشل کے ہاتھ میں دے دیا۔ مشل بیٹا، میری گڑیا، میری جان، میں جانتا ہوں آپ بابا سے ناراض ہوں گی، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ بابا آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئے، لیکن میرا بچہ، آپ جانتے ہو نا کہ آپ کے بابا ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ خود ہی تو کہتی ہو کہ آپ کے بابا آپ کے ہیرو ہیں۔ تو بیٹا، میری بات کو دھیان سے سنو۔ کچھ لوگوں کو آپ کے بابا کی مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ کے بابا ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ جلدی آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ تب تک آپ شاہ نواز کے پاس رہنا اور اس کی ہر بات ماننا۔ وہ جو کرنے کے لیے کہے آپ نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے، اور میں نے شاہ نواز سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ ٹھیک ہے نا میرا بچہ؟ میں جانتا ہوں کہ میرا بچہ بہت بہادر ہے اور اپنے بابا کی بات ضرور مانے گا۔ یہ آڈیو سلمان نے کس مشکل سے ریکارڈ کی تھی، یہ صرف وہی جانتا تھا، لیکن اسے ریکارڈ کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بات کیے بغیر کیسے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ اب تو آپ کی بابا سے بات ہو گئی ہے، اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں۔ جی، لیکن وہ کب تک آئیں گے یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ جلدی آ جائیں گے، ابھی آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک انکل یہاں پر آئیں گے اور وہ آپ سے جو کچھ بھی پوچھیں گے آپ نے ہاں میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شاہ نواز جانتا تھا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، ایک 15 سال کی بچی کو بھلا نکاح کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، اسی لیے شاہ نواز نے بچوں کی طرح سے اسے سمجھایا تھا، اور وہ بھی خاموشی سے اس کی بات مان گئی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ نکاح کی اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ اس وقت مجھے یہاں بلایا ہے؟ یہ کام صبح بھی ہو سکتا تھا، لیکن مجھے ابھی کرنا ہے، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اب بتانا پسند کرو گے کہ آخر وہ کون ہے جس کی خاطر تم صبح تک کا بھی انتظار نہیں کر سکے؟ اپنی بکواس بند کرو۔ شاہ نواز کو تو اس کی بات پر غصہ آیا تھا، لیکن احمد بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ لو بھلا، اب اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ کون سی حسینہ ہے جس کے عشق میں تم اتنے گرفتار ہو گئے ہو کہ تم سے صبح کا بھی انتظار نہیں ہوا۔ بہت جلدی ہے تمہیں اسے اپنا بنانے کی۔ شٹ اپ احمد، اب اگر تم نے فضول میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم جانتے بھی ہو کہ میں کس سے نکاح کرنے والا ہوں۔ پچھلے 10 منٹ سے میں تمہارے ساتھ سر کھپا رہا ہوں، یہی پوچھنے کی کوشش تو کر رہا ہوں کہ کس کے ساتھ نکاح کر رہے ہو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں پوچھتا۔ سر سلمان کی بیٹی مشل سے نکاح کر رہا ہوں۔ کیا؟ مشل سے نکاح؟ شاہ نواز کی بات سن کر احمد کی چلتی زبان یکدم رک گئی تھی۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے سر سلمان کی بیٹی تو بہت چھوٹی ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں چھوٹی ہے، صرف 15 سال کی ہے، لیکن میں نے سر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، کیونکہ سر کی یہی خواہش تھی، اور ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ سر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ان کے بعد مشل کی ذمہ داری میں اٹھاؤں۔ لیکن یار پھر بھی وہ ابھی بچی ہے، اور کیا تم ایک بچی کے ساتھ زندگی گزار پاؤ گے؟ مجھے صرف اس کی حفاظت کرنی ہے اور سر سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ وہ کل سے میرے گھر میں ہی میرے کمرے میں موجود ہے۔ کل رات تو میں گھر سے باہر تھا، صبح بھی ہاسپٹل میں تھا، لیکن اب جب کہ میں گھر پہ موجود ہوں تو ایسے میں بنا کسی رشتے کے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ بچی ہے لیکن میں نہیں، میں اس کے لیے نامحرم ہوں، اور وہ معصوم بچی یہ باتیں نہیں سمجھتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ابھی ساری چیزوں سے غافل ہو جاؤں۔ اسی لیے اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھنے کے لیے نکاح ضروری ہے۔ وہ میرے نکاح میں ہوگی تو میں مطمئن رہوں گا، میرا ضمیر مطمئن ہوگا، اسی لیے تو تمہیں اس وقت بلایا ہے۔ شاہ نواز نے اسے اس وقت نکاح کی وجہ بتا دی تھی، لیکن احمد اب اس کی بات سن کر اپنی کہی گئی باتوں پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہیں پر اسے شاہ نواز کی سوچ پر، اس کے فیصلے پر فخر تھا۔ احمد ہمیشہ سے جانتا تھا کہ شاہ نواز نہ صرف ایک قابل آفیسر ہے بلکہ ایک بہت اچھا اور نیک انسان بھی ہے، اور آج اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ احمد اور اس کے دوستوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا تھا۔ مشل کو شاہ نواز نے پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کے سمجھانے پر مشل نے وہی سب کچھ کیا تھا جو شاہ نواز نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ مولوی صاحب اور اس کے دوست جا چکے تھے۔ شاہ نواز مشل کو دوبارہ واپس کمرے میں چھوڑ گیا تھا، اور اب وہ کمرے میں بیٹھ کر اپنے فیورٹ کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے،
یار اب مجھے بھی چلنا چاہیے، تم اپنا خیال رکھنا، اور مشل کو بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ احمد، میرے ایک بار کہنے پر تم فوراً چلے آئے۔ ایک بار کہنے پر تو نہیں، جس طرح غصے سے تم نے کہا تھا میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ڈر کے مارے فوراً بھاگا چلا آتا۔ احمد نے آخر میں شرارت سے کہا تھا۔ شاہ نواز بھی اس کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ تم کبھی باز نہیں آؤ گے احمد، کبھی نہیں۔ شاہ نواز جب کمرے میں واپس آیا تو مشل کارٹون دیکھتے دیکھتے سو چکی تھی۔ شاہ نواز نے ٹی وی بند کیا تھا اور خود بھی چینج کر کے آرام کرنے کے لیے بیڈ پر آ کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ اس کا چہرہ مشل کی طرف تھا۔ شاہ نواز اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل معصوم سی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ شاہ نواز آج تک اسے بالکل چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظر میں 11-12 سال کی چھوٹی سی بچی ہی تھی، لیکن آج جب وہ اس کے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ مشل اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ 15 سال کی بچی اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل اس کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بھی ایسا ویسا کر کے مشل کی معصومیت ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو اپنے سارے کام شاہ نواز خود کر لیتا تھا، اسے کسی ملازم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب جب سے مشل اس کی زندگی میں آئی تھی اس نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی تھی جو دن کے وقت اس کی غیر موجودگی میں پورا وقت مشل کے ساتھ گزارتی تھی اور اس کی ہر فرمائش کا پورا کرتی تھی۔ جیسے ہی شام کو شاہ نواز گھر واپس آتا تھا تو ملازمہ چلی جاتی تھی۔ ان کے نکاح کو آج تیسرا دن تھا۔ مشل 3 دن میں ہی شاہ نواز کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئی تھی، اور اس کے پیچھے وجہ بھی شاہ نواز کا اس کے ساتھ رویہ تھا۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اس سے بات کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مشل بنا اس سے ڈرے ہر بات اس سے کہہ لیتی تھی۔ مجھے سنڈریلا والے کارٹون دیکھنے ہیں، پلیز ہیرو جی۔ وہ 15 سالہ گڑیا اچانک سے اس کے سینے سے لگی معصومیت سے بولی تھی، جبکہ شاہ نواز تو اتنی قربت پر گھبرا کر رہ گیا تھا۔ مشل، رات کا 1 بج رہا ہے میرا بچہ، کارٹون نہیں دیکھتے۔ بڑا کٹھن ہو رہا تھا اس چھوٹی سی بیوی کو سنبھالنا۔ ہیرو جی، بابا نے کہا تھا کہ آپ میری بات مانیں گے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے مجبور کر چکی تھی۔ رات کے آدھے پہر اسے اپنی گردن پر گرم گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ چونک اٹھی۔ شاہ نواز اپنے دل پر لاکھ کنٹرول کرنے کے باوجود بھی آج اپنی گود میں بیٹھی معصوم سی بیوی کو دیکھ کر اپنا کنٹرول کھو چکا تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اچانک اسے مشل کی آواز آئی، ہیرو جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نہیں کریں نا۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر مشل کی طرف دیکھا تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نواز کو اپنی غلطی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ ہیرو جی، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کچھ نہیں مشل، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب اٹھو، یہاں سے جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، ہم صبح کارٹون دیکھیں گے۔ اس بار مشل بھی خاموشی سے اس کی بات مان کر اس کی گود سے اٹھ گئی تھی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ ہیرو جی اٹھ جائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ مشل مسلسل اس کا بازو ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گہری نیند میں تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے مشل اس پر جھکی ہوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لڑکی ہر روز میرا ضبط کیوں آزماتی ہے؟ شاہ نواز نے ایک نظر اسے دیکھ کر یہ بات اپنے دل میں سوچی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کب سے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ جاگ ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا جی، تو میرے معصوم سے بچے کو بھوک لگی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ انڈا اور پراٹھا۔ چلو اٹھو، آ جاؤ، میں تمہیں انڈا اور پراٹھا بنا کر دیتا ہوں۔ شاہ نواز بیڈ سے نیچے اترا تھا اور اب وہ مشل کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اب کیا ہوا، بھوک نہیں لگی کیا؟ اسے ویسے ہی بیٹھا ہوا دیکھ کر شاہ نواز نے جب پوچھا تو اس کے جواب نے شاہ نواز کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ بھوک لگی ہے، لیکن میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ بابا مجھے گود میں اٹھا کر لے کر جاتے تھے، آپ بھی مجھے ویسے ہی اٹھا کر لے کر جائیں، کیونکہ صبح صبح مجھے بہت ساری نیند آتی ہے۔ اس لیے ایک بار میں سیڑھیوں سے گرنے لگی تھی اور پھر اس کے بعد سے بابا ہر روز صبح مجھے اٹھا کر لے کر جاتے تھے۔ ارے گڑیا، نہیں گرو گی، میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ چلو اٹھو، شاباش، آ جاؤ۔ نہیں، مجھے نہیں جانا اور مجھے ناشتہ بھی نہیں کرنا۔
آپ میری کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ بابا نے تو کہا تھا کہ آپ میری بات مانا کریں گے، لیکن آپ تو میری کوئی بات نہیں مانتے۔ رات کو بھی آپ نے مجھے سنڈریلا والے کارٹون نہیں دکھائے تھے، اور اب بھی میری بات نہیں مان رہے۔ اسی لیے مجھے ناشتہ بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی اب میں آپ کی کوئی بات مانوں گی، بلکہ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ کر آئیں، مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے۔ شاہ نواز نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ شاہ نواز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو بچی تھی، نہ سمجھ، کم از کم اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی اب اس کے نکاح بھی تھی، اس کے قریب آ سکتا تھا، تو پھر وہ کیوں اسے خود سے دور رکھ کر تکلیف دے رہا تھا؟ اس کے لیے کوئی نامحرم تو نہ تھی جو اسے چھو نہیں سکتا تھا؟ ان دونوں کے درمیان تو ایک پاک رشتہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، رونا تو بند کرو، آپ جیسے کہو گی آپ کا ہیرو ویسے ہی کرے گا۔ شاہ نواز نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے، اور پھر بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مشل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ اس کو ہیرو نے اس کی بات جو مان لی تھی۔ کچن میں جاتے ہی شاہ نواز نے اسے وہاں پڑے ڈائننگ ٹیبل پر سے کچھ کرسی کھینچ کر بٹھا دیا تھا، اور خود اس کے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ مشل بڑے غور سے شاہ نواز کو کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ مشل کو بھی اپنا یہ ہینڈسم سا ہیرو بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بس ہر وقت اس کے پاس موجود رہے اور اس کی ضد پوری کرے۔ شاہ نواز بھی ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ کبھی پیچھے پلٹ کر مشل کی طرف دیکھتا۔ کچھ دنوں میں ہی وہ لڑکی اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ شاہ نواز کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اور بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے تک آتے تھے، جو شاہ نواز کو بے حد پسند تھے۔ چہرہ بھی خوبصورت اور بے حد معصوم تھا۔ یہ لو، بن گیا آپ کا ناشتہ، اب آپ جلدی سے اسے فنش کرو، اس کے بعد میں آپ کے بالوں کی چٹیاں بنا دوں گا۔ شاہ نواز ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جو کب سے اپنے بالوں کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ اچانک ہی گھر کی بیل بجی تھی۔ اس وقت اتنی صبح کون آ سکتا ہے؟ شاید احمد ہوگا، لیکن اس کا اتنی صبح یہاں کیا کام؟ میں نے تو اسے کوئی کام نہیں دیا تھا۔ مشل، اب اپنا ناشتہ فنش کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ دروازے پر کون ہے۔ شاہ نواز پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ آرزو، تم اس وقت خیریت تو ہے نا؟ کیا مجھے اس وقت یہاں دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ خیر، خوشی تو تمہیں کبھی بھی مجھے یہاں دیکھ کر نہیں ہوئی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم باہر کی کھڑی ہو، آؤ اندر آؤ نا۔ شاہ نواز نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ کیا پیو گی، چائے یا پھر کافی؟ چائے اور ساتھ… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ جب اچانک اس کی نظر کچن میں بیٹھی مشل پر پڑی۔ آرزو کو اس کے سلکی سیاہ بال ہی دکھائی دیے تھے، جو اس کی پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ مشل کا چہرہ سامنے کی طرف تھا، اس لیے آرزو اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے، اور یہ اس وقت تمہارے کچن میں کیا کر رہی ہے؟ آرزو کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ کسی لڑکی کا شاہ نواز کے گھر پر ہونا، وہ بھی اتنی صبح، اسے ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو وہ مر کر بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ شاہ نواز کو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، کبھی بھی اس کے گھر میں آرزو کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ تو پھر یہ لڑکی کون تھی؟ یہ مشل ہے، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ملواتا ہوں۔ مشل؟ کون مشل؟ اور یہ اس وقت تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ آرزو، کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ مشل سلمان سر کی بیٹی ہے، آؤ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ شاہ نواز کے بتانے پر وہ تھوڑی سی ریلیکس ہوئی تھی، کیونکہ اس نے شاہ نواز سے ہی سنا تھا کہ اس کے سلمان سر کی بیٹی ایک چھوٹی بچی ہے۔ لیکن دیکھنے میں تو وہ لڑکی کہیں سے بھی بچی نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے شاہ نواز کے ساتھ کچن میں آئی، جہاں سامنے ہی مشل خاموشی سے بیٹھ کر ناشتے کو دیکھ رہی تھی۔ مشل، آپ نے ابھی تک اپنا ناشتہ ختم نہیں کیا؟ آپ کو تو بہت زیادہ بھوک لگی تھی نا؟ بھوک لگی ہے، لیکن میں اس طرح سے نہیں کھاؤں گی ہیرو جی۔ اچھا، تو پھر کس طرح سے کھاؤ گی؟ پہلے آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا جی، چلو میں بیٹھ گیا، اب بتاؤ۔ شاہ نواز اس کے سامنے ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ آرزو کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔
وہ لڑکی دیکھنے میں اسے بہت کم عمر لگی تھی، لیکن وہ بالکل بھی بچی نہیں تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر آرزو کو بے چینی ہونے لگی تھی، اور جس طرح سے شاہ نواز سے بات کر رہی تھی ان سب باتوں نے اسے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ شاہ نواز کے اپنے سامنے بیٹھتے ہی مشل اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ ہیرو جی، اب آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کراؤ۔ میں ایسے ہی ناشتہ کرتی ہوں، خود سے نہیں کرتی۔ بابا بھی ایسے ہی مجھے ناشتہ کرواتے تھے۔ آرزو تو یہ منظر دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ اٹھو فوراً، تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی بھی گود میں بیٹھ نہیں جاتے؟ میں نے کہا اٹھو فوراً، تمہیں میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ آرزو غصے میں اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ مشل اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے ڈر گئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے وہ مزید شاہ نواز کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے شاہ نواز کی شرٹ کو زور سے پکڑ لیا تھا، اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ مشل کو پہلے بھی جب بھی کبھی کسی چیز سے ڈر لگتا تو وہ اسی طرح سے اپنے بابا کے ساتھ لگ جاتی تھی، اور اب جب کہ اس کے بابا کے بعد اس کا ہیرو شاہ نواز تھا تو وہ آرزو سے بچنے کے لیے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاہ نواز سمجھ گیا تھا کہ وہ آرزو کے اس طرح اچانک غصہ کرنے کی وجہ سے ڈر گئی ہے۔ آرزو، یہ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو بچی سے؟ کیا مطلب ہے تمہارا شاہو کہ وہ بچی ہے؟ مجھے تو کہیں سے بچی نہیں لگ رہی۔ حرکتیں تو دیکھو اس کی، کس طرح سے تمہارے ساتھ چپک رہی ہے۔ بچی نہیں ہے، جان بوجھ کر تمہارے قریب آنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ بس بہت ہو گیا، بہت بول لیا تم نے، بہت سن لیا میں نے۔ اب اگر تم نے ایک لفظ مشل کے بارے میں غلط کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں نہ کہوں میں؟ ایک لڑکی اس طرح بے حیائی سے تمہاری گود میں بیٹھ جائے، تمہارے گلے میں باہیں ڈال دے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں کچھ نہ کہوں، اور تمہیں یہ سب کچھ اس کا بچپنا لگ رہا ہے۔ آرزو بس، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ مشل کے بارے میں کچھ بھی غلط مت بولنا۔ اب تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہی ہو۔ حد سے تو تم آگے بڑھ رہے ہو۔ شاہ نواز، چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ میں نے کہ تمہارے کہنے کے مطابق لڑکی بچی ہے، لیکن تم تو بڑے سمجھدار ہو، پھر بھی تم اس بچی کو اپنے قریب آنے دے رہے ہو، جس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم اس کے لیے نامحرم ہو، اور اس طرح سے اس کا تمہارے قریب آنا غلط ہے؟ شاہ نواز نے نرمی سے مشل کو اپنی گود سے اتار کر ایک طرف کھڑا کیا تھا، اور اب وہ آرزو کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اپنی حد اچھی طرح سے معلوم ہے، اور میں اپنی حد نہیں بھولا۔ تم اپنی حد بھول رہی ہو، اور جہاں تک بات رشتے کی ہے تو میرا اس کے ساتھ جس قدر مضبوط رشتہ ہے، اس رشتے کی حیثیت سے میں اس کے قریب بھی جا سکتا ہوں اور اسے اپنے قریب بھی رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اس چیز کا پورا حق ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا حق؟ شاہ نواز، تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ آرزو کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جو کچھ اسے سمجھ آ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب یہ کہ جس لڑکی کو تم میرے ساتھ دیکھ کر یہ ساری بکواس کر رہی ہو وہ میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے وہ میری، اور ایک بیوی کا اپنے شوہر پر اور ایک شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہوتا ہے یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی رشتے کی بنا پر وہ میری گود میں بیٹھ سکتی ہے اور میرے گلے بھی لگ سکتی ہے۔ شاہ نواز کے منہ سے یہ سب سن کر آرزو کو حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مزید اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے شاہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے تم میری جگہ کسی اور کو دے سکتے ہو؟ آرزو تو یہ سب سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے شاہ نواز کا کالر غصے سے پکڑا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ پاگل ہو گئی تم، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، اور کون سے حق کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کبھی بھی تم سے محبت کا نہ تو کبھی کوئی دعویٰ کیا تھا اور نہ ہی شادی کا کوئی وعدہ کیا تھا۔ تم میری ایک اچھی دوست تھی اور میں تمہیں بہت اچھی دوست سمجھتا تھا، لیکن آج وہ دوستی بھی تم نے ختم کر دی ہے۔ اب فوراً میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارا وہ حال کروں کہ تم خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہ سکو۔ میری آنکھوں سے دور چلی جاؤ، اور دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ نواز نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، جبکہ اس کا غصہ دیکھ کر مشل ڈر اور خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اتنے سال تم سے محبت کرنے میں گزار دی ہے میں نے، تمہاری نظر اندازی، تمہاری بے رخی کی برداشت کی ہے میں نے، صرف یہ سوچ کر کہ ایک دن تم میرے ہو جاؤ گے، لیکن تم نے وہ جگہ اس لڑکی کو دے دی،
اور ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ بچی ہے اور خود اس سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے آرزو، تم اس سے دور رہو تو زیادہ بہتر ہوگا، بلکہ تم میری زندگی اور میرے گھر سے جتنا ہو سکے دور رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں دور رہوں میں تم سے؟ محبت ہو تم میری، اور میں اتنی آسانی سے اپنی محبت کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کو میں تمہاری زندگی میں نہیں رہنے دوں گی۔ تم میرے اور صرف میرے ہو شاہو۔ آرزو پاگل پن مت کرو اور چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں۔ اپنی خوشیاں چھینے والوں کو میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہی آرزو نے پاس پڑا شیشے کا گلاس اٹھایا تھا اور پوری زور سے مشل کی طرف پھینکا۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ کھڑی یہ لڑائی دیکھ رہی تھی، اچانک سے کوئی چیز آ کر اس کے سر پر لگی تھی، اور اتنی شدت سے لگی تھی کہ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ شاہ نواز کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آرزو ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ مشل کی چیخ سن کر وہ فوراً اس کی طرف پلٹا تھا، جو اپنے سر پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھ کر چیخ رہی تھی۔ شاہ نواز کا دل کیا تھا کہ ابھی آرزو کی جان لے لے، جس نے مشل کو تکلیف دی تھی، لیکن اس وقت اسے مشل کو دیکھنا تھا جس کے سر پر رکھا ہوا ہاتھ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھی ایک لمحے میں خون سے بھر گئے تھے۔ شاہ نواز جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ آرزو تو اتنا خون بہتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مشل میری جان، میری طرف دیکھو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں اپنی گڑیا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ نواز نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بھاگا۔ شیشے کا گلاس اس کے سر کی ایک سائڈ پر لگا تھا اور کافی برے طریقے سے لگا تھا، جس کی وجہ سے مشل کو کافی چوٹ لگ گئی تھی۔ شاہ نواز اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جبکہ وہ خود گہری نیند سو رہی تھی۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میری موجودگی میں مشل کو اتنی گہری چوٹ لگ گئی، اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اس آرزو کو تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے سر سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ مشل کی حفاظت کروں گا، لیکن آج اس گھٹیا لڑکی سے میں اسے بچا نہیں پایا۔ آرزو، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس قدر گھٹیا لڑکی ہو تو میں کبھی بھی تمہیں اپنی دوست نہ بناتا۔ شاہ نواز کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن مشل کے سامنے اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی صبح والے واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مشل میری جان، کیسی ہو؟ اب درد تو نہیں ہو رہا؟ تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دیکھو میں آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں، آپ کی فیورٹ چیز۔ ہیرو جی، آپ کو کیسے پتا کہ مجھے چاکلیٹ پسند ہے؟ مجھے اپنی گڑیا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے کہ میرے بچے کو کیا پسند ہے۔ شاہ نواز اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اب اسے چاکلیٹس کھول کر اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ ہیرو جی، وہ لڑکی کتنی بری تھی، کون تھی وہ اور آپ کے گھر کیوں آئی تھی، اور وہ آپ سے کیوں لڑائی کر رہی تھی؟ دیکھیں اس نے کتنی زور سے مجھے مارا ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے اتنا زیادہ درد ہوا تھا۔ شاہ نواز نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آئی ایم سوری مشل، اپنے ہیرو کو معاف کر دو، آپ کا ہیرو آپ کو اس بری لڑکی سے بچا نہیں پایا۔ کوئی بات نہیں ہیرو جی، اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی، وہ ہے ہی گندی لڑکی۔ اب آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ دوبارہ کبھی اسے گھر میں نہیں آنے دیں گے، ورنہ وہ پھر سے مجھے مارے گی۔ بالکل بھی نہیں، ایسا سوچنا بھی مت، میرے ہوتے ہوئے مارنا تو دور کی بات ہے، کوئی تمہاری طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر کسی نے ایسی ہمت بھی کی تو میں اس کا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی میری بات؟ جی۔ وقت گزر رہا تھا اور اسی طرح سے 3 سال گزر گئے تھے، اور ان 3 سالوں میں شاہ نواز نے اپنی بیوی، اپنی محبت کو اس نے بچوں کی طرح پالا تھا اور اس کی معصومیت ختم نہیں ہونے دی تھی۔ اسی طرح مشل کو اپنے بابا کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بابا ایک آرمی آفیسر تھے اور اس ملک کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں ان کی جان چلی گئی تھی۔ اس کے بابا ایک شہید آرمی آفیسر تھے اور اسے اس بات کا فخر تھا کہ وہ شہید کی بیٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے بابا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا اسے دکھ بھی تھا۔ شاہ نواز نے اسے سنبھال لیا تھا، اپنی محبت سے اس کے ہر غم کو دور کر دیا تھا۔ مشل کو اس بات کی بھی بے حد خوشی تھی کہ جو شخص اس کی زندگی میں تھا، جو اس کا شوہر تھا، وہ بھی آرمی آفیسر ہے۔ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے
ہر وقت دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ پتہ نہیں انہیں یاد بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ میری زندگی کا اتنا اہم دن کیسے بھول سکتے ہیں؟ اگر وہ واقعی بھول گئے تو میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ آج مشل کی 18ویں سالگرہ تھی۔ مشل کل رات سے ہی انتظار میں تھی کہ اس کا ہیرو اسے وش کرے گا اور اس کے لیے ڈھیر سارے گفٹ لے کر آئے گا، لیکن شاہ نواز نے نہ تو رات کو اسے وش کیا تھا اور اب بھی پورا دن گزر گیا تھا۔ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا اور اب تو شام ہونے والی تھی۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ وہ واقعی میں بھول گئے ہیں۔ وہ تم سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ کیسے بھول گئے؟ انہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ انہوں نے ایک بار فون کر کے بھی نہیں پوچھا۔ مشل اسی طرح سے اداس بیٹھی تھی کہ جب باہر کا دروازہ کھلا اور شاہ نواز گھر میں داخل ہوا۔ مشل کو امید تھی کہ شاید اس کے لیے بہت سارے گفٹس لایا ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ یہ دیکھ کر مشل کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی اور اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کیا بات ہے؟ آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اور میری یہ پیاری سی گڑیا آج اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھی ہے؟ کوئی بات ہے کیا؟ کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مشل غصے سے اٹھ کر جانے لگی تھی جب شاہ نواز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا تو میری جان مجھ سے ناراض ہے۔ چلو تو پھر ہم آپ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں۔ روم میں جائیں، الماری کھولیں۔ وہاں سامنے ہی بڑا سا باکس پڑا ہے، اس میں آپ کے لیے خوبصورت سا ڈریس ہے، اسے پہن کر جلدی سے تیار ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جائیں گے۔ شاہ نواز نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کے کان میں کہا تھا۔ مشل جو پہلے خود ہی اس کی گود میں آرام سے آ کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن اب جب سے اسے اس رشتے کی سمجھ آنے لگی تھی، شاہ نواز جب بھی اسے اپنے قریب کرتا تھا وہ گھبرا جاتی تھی۔ آپ کو یاد تھی میری برتھ ڈے؟ پھر بھی آپ نے مجھے وش نہیں کیا۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جان کی برتھ ڈے بھول جاؤں؟ بس تمہارے لیے ایک سرپرائز پلان کر رہا تھا، اسی لیے تمہیں وش نہیں کیا۔ چلو جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ۔ شاہ نواز نے اسے اپنی گود سے کھڑا کیا تھا، وہ بھی فوراً سے پہلے کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ کمرے میں آ کر جب اس نے وہ باکس کھولا تو اندر موجود ڈریس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ریڈ کلر کی بہت ہی خوبصورت فراک تھی۔ شاہ نواز کی چوائس ہمیشہ سے بہت اچھی تھی۔ وہ مشل کے لیے جب بھی کچھ لے کر آتا تھا، مشل کو ہمیشہ اس کی لائی ہوئی چیزیں بے حد پسند آتی تھیں، لیکن یہ فراک اسے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ مشل فوراً اسے پہن کر تیار ہو گئی۔ جب شاہ نواز کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ریڈ کلر کی فراک میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ نواز نے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف چل پڑا۔ یہ سب کچھ کتنا خوبصورت ہے، اور یہ سب کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ آج تمہاری 18ویں سالگرہ ہے، لیکن تم ابھی بھی بالکل پہلے والی معصوم سی چھوٹی سی مشل ہو، بالکل بچی۔ ظاہری سی بات ہے میری جان، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ شاہ نواز مشل کو اپنے فارم ہاؤس لے کر آیا تھا، جہاں پر اس نے اس کی برتھ ڈے کے لیے بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریشن کروائی تھی، اور یہاں پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد شاہ نواز اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے کمرے میں لایا تھا، اور جب اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو مشل گھبرا گئی تھی، کیونکہ کمرے کو سرخ رنگ کے گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ شاہ نواز نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا ہے سب کچھ۔ مجھے کب تم سے محبت ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو مشل۔ تمہارے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے 3 سال تک تمہارا انتظار کیا ہے، کیونکہ میں اپنا حق لے کر تمہاری معصومیت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ معصوم تو تم اب بھی ہو، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ آج مجھے تم سے گفٹ چاہیے۔ تو مسز، کیا آج مجھے میرا گفٹ ملے گا؟ شاہ نواز نے مشل کو کمرے سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ مشل تو اس کے اتنے قریب آنے پر گھبرا رہی تھی۔ ارے یار، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں وہی تمہارا ہیرو ہوں جس کی گود میں تم خود آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس وقت میں چھوٹی تھی۔ مشل کی بات سن کر شاہ نواز نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ میرے لیے تو تم اب بھی چھوٹی ہو، بالکل چھوٹی سی معصوم سی بچی، لیکن اب مجھے ایک اور چھوٹا سا بیبی چاہیے۔ شاہ نواز کی باتوں سے تو مشل کا اس کے سامنے کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ شاہ نواز نے اس کی مشکل آسان کی تھی، اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور اسے لا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مشل کو اس نے اپنی گود میں ہی بٹھایا تھا۔
اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ مشیل نے آج بھی اس کی شرٹ کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بھی آج اس رشتے کو مکمل کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے بھی اپنے اس ہیرو سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ شاہ نواز اسے اپنی زندگی میں وہ مقام دے جس کی وہ واقعی میں حقدار تھی، اور شاہ نواز نے آج اسے اپنی زندگی میں وہ مقام دے دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ شاہ نواز نے اپنے سر سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ نہ صرف اس نے مشیل کی حفاظت کی تھی، اسے اپنا نام دیا تھا، بلکہ پورے دل سے اسے اپنی زندگی میں بھی قبول کر لیا تھا۔